حضور علیہ السلام جب مسجد اقصی میں پہنچے، آپ نے اپنی براق کو اعزازاً باندھ دیا، بھاگنے کا خطرہ نہیں تھا۔ آج بھی کوئی اچھا گھوڑا ہو نا، اپنے سائن کے ساتھ اس کے اگر تھوڑا سا ٹکر ہو تو وہ گھوڑا نہیں بھاگتا، جنت کی براق کیسے بھاگ سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا۔ جب آپ مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، تمام سابقین انبیاء علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ موسیٰ جو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور حضور کی سواری گزری، حضور پر سلام پڑھ رہے تھے، آپ نے جب دیکھا تو انبیاء علیہ السلام کی پہلی صف کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی در پکا رہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہو گیا کہ نبی کی رفتار براق سے کتنی زیادہ ہے۔ نبی کی رفتار، حضور علیہ السلام کی براق پہلے چلی، موسیٰ علیہ السلام بعد میں چلے، لیکن براق بعد میں پہنچی، موسیٰ پہلے پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی رفتار جنتی براق سے بھی زیادہ تیز ہے۔ وہاں انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ آج امامت کس نے کرانی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہے، آدم صفی اللہ بھی موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، حسن و جمال کے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن وہ صدر امامت خالی ہے۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ پکڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں پیارے نبیوں کو امامت اگر کوئی کرا سکتا ہے تو امام الانبیاء کی حضور علیہ السلام صدر امامت پر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی، انبیاء نے حضور علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کی، اپنے اپنے مقام بیان کیے، حضور علیہ السلام کو ودا کیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ براق جس پر آپ سوار تھے، براق بھر کے جہاں تاب اپنی بھر کے رفتاری کے ساتھ، پورے جوش و خروش کے ساتھ وہ براق چلتا ہے، پہلا ہی قدم ہے پہلا آسمان آ جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ براق کی جو رفتار ہے وہ اتنی ہے، جہاں میری اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں براق کا پہلا قدم دکھتا ہے۔ اتنی بڑی رفتار، پہلا ہی قدم، پہلا ہی آسمان۔ لیکن دروازہ ہے، جس دروازے پر گئے وہ دروازہ بند ہے، کیونکہ یہ شاہی دروازہ ہے، شہنشاہ کائنات کے لیے بنایا گیا ہے، شہنشاہ کے لیے بند ہے۔ معراج کی رات کے انتظار میں یہ دروازہ بھی بند ہے، گفتگو کے بعد کھلتا ہے۔ حالانکہ آسمان کے بڑے دروازے ہیں، تعرج الملائکۃ والروح، صبح شام فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں، آنے جانے میں کسی کو رکاوٹ نہیں ہے، کسی کو روک نہیں ہے، کسی کو ٹوک نہیں ہے، ہر شخص کو آنے جانے کی پوری اجازت ہے۔ لیکن یہ دروازہ آج بند ہے اور کچھ گفتگو کے بعد کھلتا ہے، اس لیے کہ یہ شہنشاہ کائنات کے لیے، شہنشاہ دو عالم کے لیے، ساری کائناتوں کے بادشاہ امام الانبیاء کے لیے یہ مخصوص دروازہ بنایا گیا ہے۔ حضور کے انتظار میں بند ہے اور آج کے بعد پھر قیامت تک بند رہے گا۔ مصطفیٰ تیری شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ تیری شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ تیری شوکت پہ لاکھوں سلام۔ پہلا آسمان ہے، انبیاء علیہ السلام استقبال کے لیے، اور ان استقبالیوں کے درمیان، ان استقبالیوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہے۔ حضور کا استقبال ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے براق پہلے چلتی ہے، انبیاء علیہ السلام بعد میں چلتے ہیں۔ وہی آدم علیہ السلام جو ابھی حضور کو ودا فرما رہے ہیں، آسمان پر استقبال کے لیے پہلے موجود ہے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں آپس میں خالصات بھائی ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام۔ یہاں میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں، ادریس علیہ السلام کا مقام جنت ہے، ادریس علیہ السلام کا مقام جنت ہے، آپ جنت میں بیٹھے ہیں، لیکن آج چوتھے آسمان کے اندر کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اپنے اپنے مقام چھوڑ دو، میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں،
چوتھے آسمان جا کر مصطفیٰ کے استقبال، پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، چھٹا آسمان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام استقبال فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، بڑے لاڈلے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا خاص نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا استقبال فرما رہے ہیں۔ ساتویں آسمان پر جب جاتے ہیں، جد امجد انبیاء جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہاں سے معلوم نہیں ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام کی رفتار مراد سے کہیں زیادہ ہے۔ انبیاء کی رفتار اس لیے بتائی کہ انبیاء مشکل کشا ہوتے ہیں۔ انبیاء کیا ہیں؟ مشکل کشا، رفتار اس لیے بتائی۔ انبیاء مشکل کشا ہیں اور مشکل کشا کے لیے بر وقت پہنچنا ضروری ہے۔ جب کسی پر مشکل بنے فوراً وہ نبی پہنچے، مشکل کشا پہنچے، اس کی مشکل تب حل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبیوں کی رفتار ہوا سے بھی کہیں زیادہ ہے، بادلوں سے بھی کہیں زیادہ ہے، جنت کے براق سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہاں سے پکارو گے میرے نبی پہنچے گا۔ تو جب تمام انبیاء علیہ السلام مشکل کشا ہیں تو جن کے پیچھے نماز پڑھی ہو وہ امام کتنا مشکل کشا ہو۔ حضور علیہ السلام مشکل کشا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی رفتار بتائی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر چند معبود پر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو سارے فرشتے میرے آقا کی استقبال کے لیے استقبال ہو رہا ہے۔ وہاں یہاں نبیوں کو نماز پڑھائیں گے، وہاں فرشتوں کو نماز پڑھائیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے یہ نبیوں کا بھی نبی ہے، فرشتوں کا بھی نبی ہے، ساری مخلوق کا نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جس طرح رب العالمین ہے، میرے محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔